سارا اور ماہرہ اسکول کی پرانی دوست ہے. پرائمری اسکول کے بعد دونوں نے اسکول بدل دی، لیکن آج بہت ٹائم کے بعد ان دونوں نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کا پروگرام بنایا ہے. ماہرہ اپنی دوستوں کو لے کر آئے گی اور سارا اپنی مدرسے کی سہیلیوں کو لے کر آئے گی. آؤ چلو ان سے ملتے ہیں. ارے کوئی آیا نہیں ابھی تک. میں نے سارا سے کال پہ بات کی تھی، اس نے کہا کہ وہ راستے میں ہے اور پہنچنے والی ہے. چلو وہاں تک ہم کچھ گنگناتے ہیں. قلبی فی المدینہ وجد السکینہ قال یا نبینا السلام علیک. قلبی فی المدینہ وجد السکینہ محمد نبینا السلام علیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک؟ انا بخیر والحمد للہ. وکیف حالک انت؟ انا بخیر ایضا شکرا. من هذه الاخت معك يا صديقتي؟ هذه صديقتي ماہرہ. ما شاء الله. هل هي طالبة؟ نعم هي طالبة في مدرسة الثانوية. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ I'm fine. آپ کیا پڑھائی کرتی ہیں؟ آج کل میں آئلس کی پڑھائی کر رہی ہوں because I want to go Canada for my further studies. Oh, by the way, meet my friend Aiza. اچھا تو کیا کرتی ہے آپ؟ I just passed 11th science and I want to be a doctor. Hello guys, welcome back to my new vlog. آج میرے ساتھ میری بیسٹ فرینڈ مریم بھی ہے. Hi guys, کیسے ہو؟ ہائی گائز، کیسے ہو؟ اور میرا یہ لک میں نے خود ڈیزائن کیا ہے. کامنٹ میں میرے لک کے بارے میں ضرور بتانا. اور آج ہم سب فرینڈز کا گیٹ ٹوگیدر ہے. چلے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. استغفر اللہ. ارے بہنوں یہ تم کیا کر رہی ہو؟ عالمہ کورس. کم آن گائز، نظر نہیں آ رہا؟ ولاگ ہی تو بنا رہے ہیں، کوئی گناہ کا کام تھوڑی ہے. ارے بہن، کیا تم نہیں جانتی اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے؟ بغیر پردے یا پردے کے ساتھ اور بلا ضرورت ویڈیو بنانا یہ تو بے حیائی ہے. یہ انسان کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے. ماہرہ، یہ دونوں کون ہیں؟ ذرا ان کے بارے میں تو بتاؤ. میٹ مائی فرینڈس مریم اینڈ بشرا. میں فیشن ڈیزائن کا کورس کرتی ہوں بیکاز آئی لو ٹو فالو فیشن ٹرینڈس. مجھے زمانے کے ساتھ چلنا بہت پسند ہے. میں فونکس انسٹیٹیوٹ میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا پلان یو کے اسٹڈی کرنے جانے کا ہے. اور ہاں، ساتھ ہی میں ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی ہوں. سارا، تم اپنے اور اپنے فرینڈس کے بارے میں بتاؤ، تم سب کیا کرتے ہو؟ یہ میری سہیلی عائشہ سے مل ہی چکی ہو. یہ فاطمہ، یہ زینب اور یہ آمینہ. اور ہم سب مومنات الصفا انسٹیٹیوٹ میں عالمہ کورس کر رہے ہیں اور ہمارا الحمدللہ 1 سال مکمل ہو گیا. عالمہ کورس، اس میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ اس میں ہمیں قرآن تجوید و مخارج کے ساتھ سکھایا جاتا ہے. ساتھ ہی اردو، عربی، مسائل، حدیث، قرآن تفسیر اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی جاتی ہے. اور ہاں، ساتھ ہی اخلاق کی تربیت و آداب اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر بھی توجہ دی جاتی ہے. وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن کیا تم سب نے بچپن میں قرآن مجید نہیں سیکھا تھا؟ جی بالکل سیکھا تھا. تو پھر آپ لوگ اب قرآن سیکھنے کیوں چاہتے ہو؟ بچپن میں سیکھ لیا نا، دیٹس اٹ، بات ختم. اس سے بہتر ہے کچھ اچھا کورس کرو جس کی آج کل مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو اور وہ ہمیں فیوچر میں بینیفٹس دیں. اچھا، مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے انگلش پڑھنا اور لکھنا کون سے اسٹینڈرڈ میں سیکھ لیا تھا؟ یہی کوئی 3rd یا 4th اسٹینڈرڈ میں. تو پھر تم نے اس کے بعد پڑھنا چھوڑ کیوں نہیں دیا جبکہ تمہیں انگلش پڑھنا اور لکھنا تو آ گیا تھا؟ واٹ اے سلی کوسچن. مائی ڈیئر سسٹر، صرف انگلش ریڈنگ اور رائٹنگ کرتے آنا ہی ضروری نہیں بلکہ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے.
زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کرنے سے ہی تو ہمیں انگلش کے نیو ورڈز کا پتہ چلتا ہے اور اسی کے ذریعے سے ہی تو انسان زندگی میں سکسیسفل بنتا ہے. لیکن یہ سب باتیں اور آج کل کے ٹرینڈز کے بارے میں تمہیں کیا ہی پتا؟ تم سب تو اردو عربی والے ہو نا. پہلی بات تو یہ کہ جس طرح تم نے صرف انگلش کو پڑھ کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ اسے آگے پڑھنا جاری رکھا تاکہ تم اس میں ڈیپ اسٹڈی کر کے کامیاب ہو سکو، بالکل اسی طرح قرآن کو بھی صرف ایک مرتبہ سیکھ لینا کافی نہیں بلکہ ہمیں اسے سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن ہماری رہنمائی یعنی گائیڈنس کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. جس طرح ہم کوئی بھی نیا الیکٹرانک آئٹم خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا ایک مینول کارڈ آتا ہے جس میں اسے چلانے کا طریقہ اور اگر کچھ بگڑ جائے تو کیا کرنا ہے وہ سب لکھا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اسے پریکٹیکلی چلانے سکھانے کے لیے یعنی ڈیمو دینے کے لیے ایک آدمی آتا ہے. اسی طرح اللہ نے انسان کو کریٹ کیا اور ہمیں دنیا میں کیسے رہنا ہے، عبادات و معاملات کیسے کرنے ہیں، اس کا طریقہ قرآن میں سکھایا اور اسے پریکٹیکلی لائف میں کیسے اپلائی کرنا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. جس طرح سے ہم انگلش کو صرف پڑھنا ہی نہیں سیکھتے بلکہ اس کا مطلب بھی سمجھتے ہیں تو ہمیں ہمارا قرآن جو کہ عربی میں ہے تو ہمیں صرف پڑھنا ہی نہیں سیکھنا بلکہ اس کا مطلب سمجھنے کی بھی فکر کرنی چاہیے. اس موقع پر میں قرآن کے کچھ آداب بتانا چاہتی ہوں. نمبر 1، قرآن کو تجوید و مخارج کے ساتھ پڑھنا. نمبر 2، باوضو پڑھنا. نمبر 3، مکمل سر ڈھک کر پڑھنا. آج کل اکثر قرآن خوانی میں دیکھتے ہیں ہماری ماں بہنوں کا آدھا سر کھلا ہوتا ہے، باریک دوپٹہ ہوتا ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے، تو اس بات کا خاص خیال کریں. نمبر 4، قرآن کے صفحوں کو زبان کا تھوک لگا کر نہ پلٹا جائے. نمبر 5، قرآن کی تلاوت کے دوران نہ ہنسا جائے. نمبر 6، قرآن کی تلاوت کے وقت ہونٹوں کا ہلنا بہت ضروری ہے. نمبر 7، قرآن کو اونچی چیز پر رکھ کر پڑھا جائے. وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ سب سیکھنے سے اور عالمہ بننے سے کیا فائدہ ملے گا؟ کیا تم سب جانتے ہو عالم کس کے وارث ہوتے ہیں؟ نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یقیناً علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں. تو اس سے یہ سمجھ آیا کہ عالم بننا کوئی معمولی بات نہیں بلکہ نبیوں کے وارث بن جاتے ہیں، اور دین کا ضروری علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. دین کا علم حاصل کرنے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا جس کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں وہ تو دھوکے کا گھر ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ہمارا اصلی گھر تو جنت ہے، ہم یہاں کچھ وقت کے لیے آئے ہیں اور ایک دن ہم کو یہاں سے یعنی کہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی. چلیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. شاید تم مدارس کے بچوں کو زیادہ معلوم نہیں. دیکھو یہی دنیاوی ڈگری کی وجہ سے سنیتا ولیمز جو کہ سائنٹسٹ ہے وہ 2 بار چاند پر جا کر آئی. تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہی رات میں معراج کے سفر میں مسجد اقصی، 7 آسمان، جنت جہنم کو دیکھ کر آئے اور چاند بنانے والے اللہ سے مل کر آئے. ہمارے ہندوستانی نیشنل اسپیس ایجنسی اسرو منگل گرہ پر پہنچ گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جبل ابی قبیس پہاڑی پہ کھڑے ہو کر انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم یہاں بروڈا میں بیٹھے بیٹھے کولکتہ میں چل رہی IPL کا لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے بیٹھے صحابہ کرام کو غزوہ موتا کی لائیو خبریں سناتے تھے. اس وقت نہ تو کوئی انٹرنیٹ تھا اور نہ کوئی ٹیکنالوجی. یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کھلا معجزہ تھا. سبحان اللہ. چلو مان لی تمہاری ساری باتیں کہ دینی علم سیکھنا کتنا ضروری ہے، لیکن کیا دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی علم حاصل نہیں کرنا چاہیے؟ جی بالکل حاصل کرنا چاہیے.
قرآن کی سب سے پہلی وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق یعنی پڑھو اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ سورہ علق تھی، اور اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو علم سیکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے، اور یہاں علم سے مراد دینی دنیاوی دونوں علم ہیں۔ دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے دینی علم کو ترک کر دینا یہ تو غلط بات ہے۔ کیا تم سب کو معلوم ہے وضو کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں، زکوٰۃ اور حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ نہیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ یہ سب باتیں تو اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ جس طرح تمہیں آج کل کے ٹرینڈز اور سکسیسفل بننے کا فارمولا کا پتہ ہے، اسی طرح یہ باتیں بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ یہ باتیں ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ دراصل آج کل ہماری مسلمان لڑکیاں ایسی جگہ پر تعلیم لے رہی ہے جہاں پر غیر مسلم لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں پڑھتے ہیں، جس سے وہ غیروں کے طور طریقے، کلچر اور فیسٹیول سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اسلام کی تعلیم اور تہذیب بھول چکے ہیں۔ جیسا کہ آج کل ہمارے اکثر ماں باپ اپنے بچوں کو اعلیٰ قسم کی دنیاوی تعلیم سکھانے کی تو فکر کرتے ہیں لیکن دینی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے۔ ماں باپ کہتے ہیں بچے نے بچپن میں قرآن پڑھ لیا نا، بس کافی ہے، یا جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کے والدین جلدی قرآن ختم کرانے کی فکر کرتے ہیں تاکہ ان کا بچہ اسکول کی پڑھائی میں زیادہ وقت لگا سکے۔ یاد رکھیں، ماں باپ کے مننے کے بعد بچوں کی دنیاوی تعلیم کا سکھانا قبر میں کام نہیں آئے گا، بلکہ قرآن کا سکھانا ضرور کام آئے گا۔ یہ تو تم نے بالکل صحیح بات کہی، ہم سب اس بات کی ضرور فکر کریں گے، لیکن میرے من میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عالم یا عالمہ بننے کے بعد فیوچر میں کیا فائدہ ہوگا اور معاشرے میں یعنی سوسائٹی میں اس کا کیا مقام ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان عالم صاحب دیتے ہیں، نکاح عالم صاحب پڑھاتے ہیں۔ جب کوئی گھریلو مسائل پیدا ہوتا ہے تو انہیں سولح عالم صاحب کرتے ہیں۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو ان کا جنازہ عالم صاحب پڑھاتے ہیں۔ جب ملک میں مسلمانوں کے خلاف کوئی قانون نافذ کیا جاتا ہے تو ان پر سب سے پہلی آواز علماء اٹھاتے ہیں۔ جیسے آج کل چل رہے وقف اور UCC کو ختم کرنے کے لیے علماء محنت کرتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے بینر تلے کئی علماء مسلمانوں کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اور عورت کا عالمہ بننا اس لیے ضروری ہے کہ اگر عورت دیندار ہوگی تو اس کے اولاد کی اچھی تربیت کرے گی، اس لیے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ عورت کی دینداری کا اثر اس کی اولاد، گھر، خاندان اور نسلوں تک جاتا ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان اور نسل پڑھی۔ ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی بات بتائی تم نے، لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کس طرح حاصل کرے؟ خاص کر تم سب کی طرح عالمہ بننا، اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے نا۔ ہم سب بھی تمہاری طرح اسٹوڈنٹس ہیں۔ ہمارے مومنہ تو صفا انسٹیٹیوٹ میں کئی اسکول اور کالج جانے والی لڑکیاں آتی ہیں جو اپنی پڑھائی کے ساتھ عالمہ بھی بن رہی ہے۔ اور ہمارے مدرسے کی پڑھائی کا طریقہ اتنا اچھا ہے کہ ہم وہیں پر مشق بھی کر لیتے ہیں اور یاد بھی کر لیتے ہیں، اور ہمارے انسٹیٹیوٹ کی باجیاں اس قدر محنت کے ساتھ پڑھاتی ہے کہ ہم پر زیادہ بوجھ بھی نہیں آتا۔ اچھا، تو آپ کے یہاں کون سے کورسز چلتے ہیں؟ ہمارے یہاں 5 سالہ عالمہ کورس، 3 سالہ مومنہ کورس، 1 سالہ طیبہ کورس، تربیت کلاسز، سنڈے کلاسز اور عربک کیلیگرافی بھی سکھاتے ہیں۔ اور ہاں، اس کے ساتھ ہی ہمارے یہاں بڑی عورتوں کا بھی مدرسہ چلتا ہے جن میں انہیں تجوید اور مسائل سکھائے جاتے ہیں۔ ہمارے 2025-26 ایئر کے نئے داخلے شروع ہو چکے ہیں۔ ہمارے یہاں عالمہ کورس آن لائن بھی پڑھایا جاتا ہے۔ آپ سب جلد سے جلد اپنا نام لکھوائیں۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عالم کی کیا شان اور مرتبہ ہے، یہ ہم آپ کو ایک نظم کے ذریعے بتاتے ہیں۔
सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। ये मस्जिदों का नूर है, ये कौम का चिराग है, रसूल के हैं लाडले, हिदायतों के बाग है। ये मस्जिदों का नूर है, ये कौम का चिराग है, रसूल के हैं लाडले, हिदायतों के बाग है। इन्हीं से अपने दीन की सदा बहुत बुलंद है, सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है। सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। मदारिसों से जिंदगी को कोहे नूर कर लिया, वरक वरक निचोड़ कर लहू लहू में भर लिया। मदारिसों से जिंदगी को कोहे नूर कर लिया, वरक वरक निचोड़ कर लहू लहू में भर लिया। तभी तो इनके कदर की जगह बहुत बुलंद है, सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है। सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। कदम कदम पे नेकियां कतार दर कतार है, फरिश्ते पर बिछा के राह इल्म पर निसार है। कदम कदम पे नेकियां कतार दर कतार है, फरिश्ते पर बिछा के राह इल्म पर निसार है। जो इल्म की तलाश में चला बहुत बुलंद है, सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है। सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। किधर की मिसल है वो जिनके पास इल्म दीन है, जो इल्म ले जो इल्म दे वो सबसे बेहतरीन है। किधर की मिसल है वो जिनके पास इल्म दीन है, जो इल्म ले जो इल्म दे वो सबसे बेहतरीन है। ये इल्म लेने देने का नफा बहुत बुलंद है, सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है। सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। बेइल्म बेचिराग है, बेसिमत राहगीर है, बिला किसी कमाल के निकल रहे ये तीर है। बेइल्म बेचिराग है, बेसिमत राहगीर है, बिला किसी कमाल के निकल रहे ये तीर है। जहालतों की हर कदम खता बहुत बुलंद है, सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है। सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। के आलिमों की कदर और इल्म की तलब करो, ये ज़मज़मे हयात है,
طلب کرو کہ علم کی ضیا بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔